خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ بعض دفعہ نا ہمیں عبادت کر کے، اللہ کو سجدہ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اللہ کی تسبیحات کر کے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ وہ سکون حاصل نہیں ہوتا کہ جو سکون ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے حاصل ہوتا ہے، جو سکون ہمیں کسی کی مدد کر کے حاصل ہوتا ہے، وہ سکون ہمیں کسی غریب کی، کسی مفلس کی مدد کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو آپ کبھی آزما کر دیکھ لیں، کبھی بے لوث ہو کر آپ کسی ایسے شخص کی کے کام آئیں، اس کی مدد کریں کہ جس سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کسی کے کام آئیں گے تو ایک عجیب سا سکون اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تو کچھ دن پہلے میں ایک اخبار میں کالم پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا اور بڑا دل خراش۔ کہتے ہیں کہ میں صبح کا وقت تھا، ایک ہوٹل میں گیا، وہاں پر ناشتہ کیا، میں نے 2 نان اور تھوڑے سے چنے لیے، تو میں جب کھا چکا تو تھوڑا سا سالن بچ گیا۔ معمول کے مطابق بندہ جب ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت بچ جاتا ہے یا اس کو بھوک تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سالن اور نان کا تھوڑا ٹکڑا بچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ جو جلدی سے میرے ٹیبل کی طرف آیا اور وہ پہلے ہی کھڑا ہو کے پاس دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص چھوڑے گا اور میں یہ کھانا حاصل کروں گا۔ وہ شخص لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بچے کی طرف کہ وہ کھانا جو تھا نا وہ اس کی طرف اس کی نظریں تھیں، اور اس نے ایک طرف کھانے کو دیکھا، پھر دوسری دفعہ میری طرف، میرے منہ کی طرف دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ بیٹا کیا آپ کو روٹی چاہیے؟ یہ اس نے زبان سے نہیں کہا لیکن نظروں سے سب کچھ کہہ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا خیال آیا کہ ایسی بھی اللہ کے مخلوق ہے کہ جو کھانے کے لیے ترستے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے کتے بھی جو ہیں وہ بسکٹ کھاتے ہیں، جن کے کتوں کے لیے اسپیشل راشن آتا ہے، اور کچھ اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے کہ جو بیچاری ہوٹلوں کے ٹیبلوں سے بچا کچا کھانا جو ہے وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے علیحدہ سے پلیٹ میں سالن منگوایا اور 2 نان منگوائے، اور میں نے اس کو ایک کولڈ ڈرنکس لے کر دیا، پھر وہ کھاتا رہا اور میں دیکھتا رہا۔ وہ بندہ لکھتا ہے کہ پھر وہ سارا دن میرا ایسے سکون سے گزرا کہ ایسا سکون مجھے اللہ کی عبادت کر کے بھی، اللہ کو سجدے کر کے، ذکر و اذکار کر کے مجھے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نادار غریب مفلس بچے کو کھانا کھلا کر مجھے وہ سکون حاصل ہوا۔ تو اگر آپ کو بھی سکون چاہیے تو کسی ایسے شخص کی خدمت کر کے دیکھیں، کسی کے کام آ کر دیکھیں، بے لوث آپ کسی غریب کے کام آ کر دیکھیں تو دیکھنا آپ کو کتنی دلی تسکین حاصل ہوگی۔ تو بہت سارے نہیں ہے کہ جو بیچارے شادی ہاؤس میں، میرج ہاؤس میں بچے کچھ کھانوں میں جو ہے وہ بچے ہوئے نان کے ٹکڑے چن رہے ہوتے ہیں، سالن جو پلیٹوں میں برتنوں میں بچا ہوا ہوتا ہے اس پر جھپٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو نگران ہوتے ہیں ان کو دھتکار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دعوتوں پر، اپنے ختموں پر، اصالِ ثواب کی محفلوں پر، اپنے ولیموں پر، اپنی شادیوں پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جہاں سے ہم کو لفافہ ملنا ہو، اور جن لوگوں سے ہمیں دعائیں ملنی ہو ان کو ہم دھتکار دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھیں، جب کچھ بچے گا تو ہم دے دیں گے۔